الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین اکرام، میرے اساتذہ اکرام، میرے بھائی، میرے دوست، مفتیان اکرام، قراء حضرات، طلباء اکرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت کے عرس مبارک کی تقریب سعید ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا مختصر ہے، مختصر سی بات کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات جو ہیں ان پہ بات کرنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ تحقیق تو ہماری دور کی بات ہے نا، ان کی جو تحقیقات ہیں ان پہ بات کرنا، ان پہ لب کشائی کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو اسکول میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، میرے استاد محترم علی رضا صاحب جانتے ہیں، اورنگزیب صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، آپ بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ سائنس کا ایک سبق پڑھانے کے لیے آئے۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحقیق کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ تو انہوں نے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین گھومتی ہے، یہ زمین گھومتی ہے۔ تو کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک طالب علم تھا، تو طالب علم کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ زمین گھومتی ہے، لیکن ہمارا جو کلام اللہ، ہماری جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، وہ کہتا ہے کہ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، زمین تو مردہ ہے، تو مردہ چیز جو ہے وہ حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی بات پہ تحقیق کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ مردہ ہے، یہ زمین حرکت نہیں کرتی، لیکن آج کی جو سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہ چاند کے ارد گرد بھی گھومتی ہے، سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے، یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو قرآن سے استدلال کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زمین نہیں گھومتی، یہ زمین مردہ ہے، یہ زمین ساکن ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنی دلیلیں دی ہیں اس بات پہ، اتنی دلیلیں دی ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی دلیل یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس زمین کے اوپر بیت اللہ شریف موجود ہے، بیت اللہ شریف موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، اللہ کے گھر کے ارد گرد کائنات کے جتنے بھی سیارے ہیں وہ سارے کے سارے طواف کر رہے ہیں، ساری مخلوقات طواف کر رہی ہیں، انسان طواف کر رہا ہے۔ ہم کیسے یہ مان لیں کہ اللہ کا گھر جو ہے وہ چاند کے ارد گرد طواف کر رہا ہے، وہ سورج کے ارد گرد طواف کر رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس سائنس کے جتنے بھی جو ایجادات تھی، جو ان کی دلیلیں تھیں، ان کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہمارا قرآن کہتا ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ زمین مردہ ہے، یہ زمین مردہ ہے، یہ زمین نہیں گھومتی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمارے جو مسائل ہیں، فقہی مسائل، یہ تو میں نے ایک سائنس کی چھوٹی سی ایک بات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے ماہر فلکیات تھے۔ آج ہمارے مدارس کے اندر تحقیق نہیں کروائی جاتی، جس طرح سے علم کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے جو علوم تھے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے جو اکابرین کے جو علوم تھے، آج کل ہمارے مدارس میں تحقیق نہیں ہے۔ کتابیں تو پڑھائی جاتی، کیونکہ اب تو زیادہ تر علوم جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیے گئے ہیں نا۔ اصل جو ماخذ ہے، اصل جو علم کے خزانے ہیں وہ تو عربی کے اندر موجود ہیں، وہ تو فارسی کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک آسانی کی گئی ہے
کہ آج اردو کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے لیکن تحقیق نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمارے علماء ہیں، چاہے وہ ہمارے طلباء ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنے مقابلے میں اگر دوسرے مسالک کے لوگوں کو دیکھیں نا تو وہ اپنے علم کے اندر بڑی تحقیق کرتے ہیں، بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی علمی ہستیاں موجود ہیں، اللہ کا کرم ہے، تو اعلیٰ حضرت نے علوم کے اندر، فقہ کے اندر جتنے بھی ہمارے علوم ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو فتاویٰ رضویہ لکھا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی فتاویٰ نہیں لکھ سکا، بلکہ جو اعلیٰ حضرت کے مخالفین تھے، جو اعلیٰ حضرت پر فتوے لگانے والے تھے، آج ان کے مدارس کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جو فتاویٰ رضویہ ہے اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔